اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ فرقان آیت نمبر 42 سے ہے جی۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو محفلوں کا تذکرہ جو ہے نا وہ سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا میں ایمان لانے والے لوگ جب اپنی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، اور جب بے ایمان لوگ، مشرک لوگ یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدترین لوگوں کی گفتگو اور ان کی گفتگو میں کیے جانے والے جملے منوعاً قرآن میں اتارے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپس میں بیٹھتے تھے نا، وہ یہ بات کرتے تھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ مبعوث فرمایا، کہ جن پر رب نے اپنی کتاب قرآن نازل فرمائی، کہ جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت جیسی روشنی عطا فرمائی، اور اسی کا شکر ادا کرتے کرتے صحابہ کرام رات رات دن دن روتے رہتے تھے کہ اگر ہمارے نصیبوں میں یہ ہدایت نہ ہوتی تو ہم تو بڑے گمراہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس پر شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ان سے شرک کی پلیدگیوں کو دور کیا، بت پرستی کو دور کیا اور توحید پر گامزن کیا۔ اللہ کی کتاب کا وہ شکر ادا کرتے تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت صحبت کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ ہمیں پتہ ہے۔ اب مشرکین کا تذکرہ ہے، جو جب یہ آپس میں بیٹھتے تھے نا تو ان کا ایک جملہ، میں نے ابھی آپ نے کہا یہ جملہ جو ہم پڑھیں گے، آیت پڑھیں گے، یہ در حقیقت ان کا جملہ ہے جو وہ آپس میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ دیکھو، لات کی قسم، عزا کی قسم، حبل کی قسم، کتنا ہم پر ان بتوں نے کرم کیا ہے۔ اگر ان بتوں کا سایہ ہمارے اوپر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ کر کافر ہو جاتے ہیں۔ الٹا وہ بت پرستی کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ، اور آپس میں کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم پر حبل، لات، منات اور عزا کی رحمت نہ ہوتی تو ہم تو معاذ اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ جاتے اور ان بتوں کو چھوڑ کر ہم اس کا کہا مان لیتے۔ یہ تو ہم پر بتوں کا بڑا فضل ہے جی۔ تو یہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ منوعاً بیان کرنے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کادا، یہ کہ لیذلنا، کہ یہ تو ہمیں بھٹکا دیتا، ان آلہتنا، ہم کو ہمارے معبودوں سے، لولا ان صبرنا، یہ کہ ہم اگر صبر کا مظاہرہ نہ کرتے، علیہا، ان بتوں پر، اگر ہم نے ان بتوں کو جو تھام کے رکھا ہوا تھا نا، ہم نے بڑا صبر کیا ہے، ان بتوں نے ہمیں بہت تھام کے رکھا اور ہم نے ان بتوں کو بہت تھام کے رکھا، اگر ہم یہ صبر کا مظاہرہ نہ کرتے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھٹکا دیتا، معاذ اللہ۔ تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا۔ یہ جملہ ہے ان کفار کا جو آپس میں کہا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے، حِينَ، جب، يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جس دن عذاب کو دیکھیں گے نا، من اضلُّ، کہ کون ہے جو گمراہ ہوا، سبیلا، راستے سے۔ آج یہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور محمد کریم کو معاذ اللہ بے ہدایتہ سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ خوب جان جائیں گے کہ ہدایت والا کون تھا اور بے ہدایتیں کون دنیا سے مرے۔ تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آئی کہ مشرک ہے نا،
وہ عقل کی اتنی پستی پر ہوتا ہے کہ اس کو حرام حلال اور حلال حرام لگ رہا ہوتا ہے، اس کو توحید شرک اور شرک توحید لگ رہی ہوتی ہے، اس کو جھوٹی باتیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی تعلق نہیں وہ دین لگ رہا ہوتا ہے، اور جو دین کی باتیں ہیں وہ معاذ اللہ گمراہی لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے مشرکوں کی عقل کا حال۔ آگے اللہ ان کی مثال دیں گے کہ اللہ کے ہاں یہ کس طرح کے ہیں جی، اس کا تذکرہ بھی ہم سنیں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ام تحسبوا، اے نبی کیا آپ نے گمان کر لیا ہے، ان اکثرہم کہ ان میں سے اکثر یسمعون آپ کو سنتے ہیں، او یعقلون یا عقل رکھتے ہیں۔ اے نبی کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا قرآن سنتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، اور آپ کی باتیں سننے کے بعد عقل کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں مانتے ہیں؟ تو مطلب کیا ہوا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر آپ کی بات نہ تو سنتے ہیں نہ ان میں عقل والا معاملہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی باتیں سننے، وہ آپ کو آیت یاد ہے نا، عبس وتولی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو سمجھا، حتیٰ کہ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الجھانا، ان کو ٹینس کرنا، ان کو تکلیف میں دے کر خوش ہونا ان کا مقصد تھا۔ اتنے میں کیا ہوا، عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے وہ تشریف لائے، انہوں نے السلام علیکم کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا اس لحاظ سے پسند نہیں آیا کہ میں مصروف ہوں کفار کے سرداروں سے، اگر یہ سیدھے ہو گئے تو کفار کی بڑی جماعت کیا ہو جائے گی، سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ نے کیا کہا، عبس وتولی۔ یہاں بھی یہ بات ہے کہ اے نبی آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ کے پاس سننے آتے ہیں اور عقل کرنے آتے ہیں، یہ آپ کا مذاق اڑانے آتے ہیں، آپ کی باتوں میں سے باتیں نکال کر آپ کو الجھانا اور آپ کی تکلیف، کیونکہ اللہ کے نبی تکلیف میں آ جاتا کہ یار میں ان کو بتا رہا ہوں میرے یہ خاندان والے ہیں یہ کیوں ایمان نہیں لاتے، یہ آپ کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خوش ہونے، یہ ایسے بدبخت ہیں اس لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا نبی آپ یہ مت سمجھیں کہ ان میں سے اکثر سننے آتے ہیں یا عقل رکھنے آتے ہیں۔ ان کی مثال کیا ہے جی، یہ سننے، اللہ نے کہا ان کی مثال اللہ کے ہاں کیا ہے، انہم الا، یہ سوائے اس کے کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر رب نے کہا نہیں بل ہم اضلوا، بلکہ اضلوا سبیلا، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں جی، ہم پیچھے کیا سن کر آئے تھے، اللہ نے جانوروں اور پرندوں کے بارے میں کیا کہا تھا کہ وہ بھی تسبیحہم، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، حتیٰ کہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ جانور بھی حلالی زندگی گزار کر اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ ایسے برے ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ہے کفار مکہ اور مشرکین کا تعارف جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کون سا، بل ہم اضلوا سبیلا۔ اچھا ہاں، یہ تو سب سے قیمتی آیت تھی، ہم اس کو یہیں روکتے ہیں، سبیلا میں اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں جی۔ معبود ہم کسے سمجھتے ہیں جی، ہمارے ہاں شرک کیا ہے جی، بتوں کو پوج لینا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لینا۔ آج جو آپ شرک کی ایک قسم سنیں گے نا، یہ میرے اور آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکال، ہم شاید یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں کو داتا نہیں سمجھتے تو ہم بڑے توحید والے ہیں، ہم اللہ کو داتا سمجھتے ہیں جی، ہم اللہ کو غوث الاعظم سمجھتے ہیں جی، ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک یا معبود نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ایک شرک کی قسم بتانے لگے ہیں، یہ ذرا سننے والی آیت ہے۔ ارأیت، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، من اتخذ الہہ، کہ اس شخص نے بنا رکھا ہے معبود، ہواہ، اپنی خواہشوں کو، وہ شخص جو اپنی خواہشوں کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ کیسے جی، خواہش آئی کہ یہ الٹا کام کرنا ہے، کر لیا، دل میں خیال آیا یہ کرنا ہے، وہ کر لیا، دل میں خیال آیا ادھر جانا ہے جی، یعنی ادھر جانا، یہ کرنے سے مراد ہر برے کام کی طرف میرا اشارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی،
کر لیتا ہے۔ شیطان نے جو بات دل میں ڈالی وہ اس نے کر لی۔ تو اللہ نے کہا کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے ان خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی وہ اپنی خواہشوں کا غلام نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ جو دل میں ہمارا بھی ہوتا ہے، ہم بھی دل میں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے لگام آتا ہے تو مومن کی خاص بات ہے وہ فوراً اپنی ان تمام خواہشوں پر کیا لگاتا ہے جی؟ لگام لگاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے۔ اگر میں اور آپ اس مثال پر ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کو لگام لگانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور اگر ہم یہ والا کام نہیں کرتے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر حال میں پھر اپنی خواہشوں کو غلام نہیں بلکہ ان کو معبود بنا کر رکھنا ہے۔ وہ یہ کہ جب رات کو میں اور آپ بستر پہ آتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، ہمیں سننے والا کوئی نہیں، اس وقت ہم موبائل اٹھاتے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ جو دیکھتے ہیں نا، جو کرتے ہیں، وہ ڈیفائن کرتا ہے میرے اور آپ کا ایمان۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے کہ جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ سے بھی کیا ہوں گی جی؟ اونچی ہوں گی۔ اللہ ان سب نیکیوں کو ضائع کر دے گا، اور جب وہ پوچھیں گے نا اتنی نیکیاں، یہ نیکیاں انہوں نے کیسے کی ہوں گی جی؟ غور سے سننے والی بات ہے، توحید کی حالت میں کی ہوں گی، کیونکہ اگر شرک کی حالت میں کی ہوں تو نیکیاں ذخیرہ نہیں ہوتی۔ ایک تو انہوں نے ساری زندگی توحید پہ گزاری ہوگی، دوسرا انہوں نے ایک دو نفل بھی پڑھے ہوں گے نا، تو کیسے پڑھے ہوں گے جی؟ سنت کے مطابق پڑھے ہوں گے، یعنی کہ ان کا عمل بھی صالح ہو۔ یہ تمام نیکیاں وہ روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، تراویح کی شکل میں نیک اعمال کر کر کے اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھے ہوں گے، اتنی بڑی ہوں گی کہ تہامہ پہاڑ سے بھی اونچی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کو ضائع کر دیں گے۔ وجہ پوچھی نا صحابہ کرام نے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ وہ بدبخت ہوں گے جب دنیا میں رہتے تھے نا، دن میں بڑا بچتے تھے گناہوں سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے۔ جب ان کو تنہائیاں میسر آتی تھی تو ہر وہ گناہ کرتے تھے جو یہ کر سکتے تھے، ادھر اپنے آپ کو لگام نہیں ڈالتے تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جو اس طرح کا انسان ہو جو اپنی خواہشات کو لگام نہیں دے سکتا، اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہشوں کو کا غلام نہیں بلکہ اس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو اللہ نے کہا آخری جملہ جی، افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی پس کیا آپ علیہ ان پر وکیلا ذمہ دار ہیں؟ کیا آپ ان کی اللہ کے نبی کیا آپ ان کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ تو بتائیں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ نہیں اللہ تعالیٰ میں ان جیسوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، کہ جو کیسے ہوں جی؟ جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ تو گزارش ہے سب سے پہلے مجھے کہ ہمیں اپنی تنہائیوں کا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر میری اور آپ کی تنہائیاں ایسی ہیں جیسے ہم لوگوں کے درمیان صبح دوپہر شام رہتے ہیں، ان کے سامنے صاحب تقویٰ بنتے ہیں، پہلی فجر رکعتوں میں آ کر پہلی رکعت میں اذان سے پہلے مسجدوں میں آتے ہیں، یہی عمل اگر میری اور آپ کا تنہائیوں میں ہے تو ہم اپنے قول میں سچے ہیں، پھر ہم حقیقتاً اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، بہت بڑی اصلاح کی ضرورت ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم اپنے کہنے میں سچے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور توحید پہ ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔